قبر کی نعمتیں اور آسانیاں مومن صادق کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم جنت ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30۔ اور فرمایا سو جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو اور ہم اس شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو؟ پھر جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ آخر سورہ تک۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 83 تا 89۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے سلسلے میں فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر میں دونوں فرشتوں کو جواب دے چکے گا تو ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، جنت سے اس کو فرش دو، جنت سے اس کو لباس دو، جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو اس کو پہنچے گی اور تا حد نگاہ قبر میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دی جائے گی۔ یہ احمد اور ابو داود کی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ایمان بھی یوم آخر کے چند عظیم فائدے ہیں۔ اول، کاری اطاعت میں رغبت اور اس کے طلب یوم آخر کے ثواب کی امید میں۔ دوم، کاری معصیت اور اس سے لگاؤ کا خوف یوم آخرت کے عذاب کے ڈر سے۔ سوم، دنیا میں نہ مل پانے والی نعمتوں پر آخرت کی نعمت اور اس کے ثواب سے مومن کی تسلی۔ کافروں نے زندگی کے بعد موت کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ شریعت، محسوسات اور معقولات سبھی چیزیں اس قول کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں۔ شریعت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں اللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 7۔ تمام آسمانی کتابیں زندگی بعد موت پر متفق ہیں۔ محسوسات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اپنے بندوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی 5 مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ قوم نے ان سے کہا تھا ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ طور پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی پھر زندہ کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ طور پر، سو آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 تا 56۔ دوسری مثال اس مقتول کا قصہ ہے جس کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور مقتول کو گائے کے کسی حصے سے ضرب پہنچائے تاکہ مقتول جی اٹھ کر انہیں بتا سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے اور اللہ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیں گے اور وہ اپنے نظائر قدرت کو تم دکھاتا ہے۔
اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72-73۔ تیسری مثال اس قوم کا قصہ ہے جو اپنے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے فرار ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی اور پھر زندہ کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کا قصہ نہیں جانا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ چوتھی مثال اس شخص کا واقعہ ہے جس کا گزر کسی تباہ و برباد گاؤں سے ہوا تھا، تو اس نے اس بات کو ناممکن سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی زندہ کر سکے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا آپ کو یہ قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کس کیفیت سے زندہ کرے گا، سو اللہ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ اٹھایا، پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے سڑے گلے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دے، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم اس کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس پر واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ پانچویں مثال خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں دکھائے کہ وہ مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ 4 پرندے ذبح کرے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چاروں طرف موجود پہاڑوں پر منتشر کر دے، پھر انہیں پکارے، ٹکڑے ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑے آئیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم یقین نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ لوگ درخواست اس غرض سے کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے لیے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ یہ چند واقعاتی اور محسوساتی مثالیں ہیں جو اس امکان کو بیان کرتی ہیں کہ مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے اور انہیں قبروں سے نکال دیتے تھے۔ معقولی طور پر 2 طرح سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ آسمان زمین اور ان کے اندر موجود تمام اشیاء کا ابتدا اور آغاز سے خالق ہے، اور جو ابتدا میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں لاچار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 27۔
اور فرمایا ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ اور جنہوں نے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے کا انکار کیا تھا، ان کا رد کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنے رسول سے فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ دوم، زمین ایسی مردہ اور چٹیل ہو جاتی ہے کہ اس میں ہریالی بالکل نہیں رہ جاتی، پھر اس پر بارش نازل ہوتی ہے اور وہ ہری بھری ہو کر لہلہانے لگتی ہے اور اس میں ہر رونق کی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات مردہ زمین کو زندہ کر دینے کی قدرت رکھتی ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39۔ اور فرمایا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گپے خوب گوندے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح نکلنا ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک۔ کچھ کج فہم گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مردے کو قبر کھول کر دیکھا جائے تو وہ ویسے ہی ملے گا جیسا کہ وہ تھا، قبر میں بھی تنگی اور وسعت کے تعلق سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ شرعی، محسوساتی اور عقلی طور پر باطل ہے۔ شرعی طور پر وہ نصوص ہیں جو قبر کے عذاب اور ثواب کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور ایمان بھی یوم آخر کے فقرہ با میں گزر چکی ہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ سے نکلے تو آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو اپنی قبروں میں عذاب دیے جا رہے تھے۔ اسی حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ اپنے پیشاب سے، اور دوسرا چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ محسوساتی اور تجرباتی طور پر دلیل یہ ہے کہ سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی وسیع خوبصورت جگہ سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یا یہ کہ وہ تنگ وحشت ناک جگہ میں ہے اور پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی وحشت ناکی اور پریشانی کی وجہ سے بیدار بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک معین میعاد کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 42۔ عقلی طور پر دلیل یہ ہے کہ سونے والا اپنی نیند میں ایسے خواب دیکھتا ہے جو حق اور واقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ بس اوقات دیکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہی کی شکل میں دیکھتا ہے، اور جس نے ان کو ان کی شکل میں دیکھا اس نے ان کو حقیقت میں دیکھا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوتا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ دنیا کے حالات میں جب ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو آخرت کے حالات میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟
رہ گئی اس غلط نظریے پر ان کی یہ دلیل کہ میت کو قبر کھول کر دیکھا جائے تو وہ مردہ ایسے ہی موجود ہوگا، وہ وسعت و تنگی کے لحاظ سے بھی قبر میں کوئی تبدیل نظر نہیں آئے گی، تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اول، شرع جو کچھ کہتی ہے اس کا اس طرح کی لڑکھڑاتی ہوئے شکوک و شبہات سے توڑ کرنا جائز نہیں ہے۔ شکوک و شبہات بھی ایسے کہ اگر توڑ کرنے والا خود شرع میں غور و فکر کا حق ادا کرے تو ان شبہات کا بطلان وہ خود محسوس کر لے گا۔ شاعر نے کہا، ہزاروں راستی کے نکتہ چین ہے کہ ان کو دکھ سمجھ کے پھیر کا ہے۔ دوم، برزخ کے حالات کا تعلق غیبی معاملات سے ہے جسے محسوسات کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر معلوم کیا جا سکتا ہوتا تو ایمان بالغیب کا فائدہ ہی فوت ہو جاتا اور اس کی تصدیق میں غیب پر ایمان رکھنے والے اور انکار کرنے والے دونوں ہی برابر ہو جاتے۔ سوم، قبر کا عذاب اور ثواب نیز قبر کی وسعت و تنگی میت ہی محسوس کر سکتی ہے، بالکل کسی سونے والے کی طرح کہ وہ خود کو تنگ اور وحشت ناک یا پر رونق وسیع جگہ پر دیکھتا ہے، لیکن دوسروں کے لحاظ سے اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے کمرے میں اپنے گدے و لحاف کے درمیان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اسے سنتے تھے، لیکن موجود صحابہ کرام نہیں سن پاتے تھے۔ کبھی فرشتہ آپ سے آدمی کی شکل اختیار کر کے گفتگو کرتا تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نہ فرشتے کو دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے۔ چہار، مخلوق کی قوت ادراک معلومات اسی قدر محدود ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ ہر موجود شے کو معلوم کر لے، چنانچہ ساتوں آسمان، زمین اور ان کے اندر موجود مخلوق، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حقیقی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہے، جس سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے سنوا بھی دیتا ہے۔ اس کے باوجود حمد و ثنا ہم سے پوشیدہ ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اسی طرح شیاطین و جنات زمین میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، غور سے آپ کی قرأت سنی تھی اور اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کر واپس آ گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہم سے پوشیدہ ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالات سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا چھپانے کے لائق بدن دکھائی دینے لگے۔ بے شک وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو ایسے لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ چونکہ مخلوق ہر موجود شے کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے جائز نہیں کہ وہ امور غیب کے ان ثابت شدہ امور کا انکار کر دے جن کا انہیں ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے سابق علم کے مطابق کائنات کے لیے اس کی طرف سے مقررہ اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ ایمان بھی تقدیر میں چند باتیں آتی ہیں۔ اول، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے اب تک ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے، چاہے ان کا تعلق ان کے اپنے افعال سے ہو یا اس کے بندوں کے افعال سے۔ دوم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ انہیں دو باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ
یہ سب ان کا قول و فعل ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 7۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے کے لیے کی ہے۔